बच्चा मदर फीड लेता है? आज़म के मुआयने के लिए हवेली आई हुई डॉक्टर ने सवाल किया। जी नहीं डॉक्टर, जवाब नीली ने दिया कि आज़म इसी की गोद में था। क्यों? डॉक्टर से कड़े तीरों से घूरा। जी वो, इससे फौरी तौर पर जवाब ना बन पाया। देखें मैडम, आप दुनिया का आला तरीन दूध भी बच्चे को दे दें तो वो माँ के दूध का नेमर बदल नहीं हो सकता। 2 साल तक माँ का दूध बच्चे का हक है। इसे इसका ये हक देने से ना सिर्फ इसकी सेहत का भला है बल्कि आपका भी भला है। इस सिलसिले में महकमा सेहत आगाही मुहिम भी चलाता रहता है। कि आपने कभी इस बारे में कुछ नहीं सुना? डॉक्टर बोलने पर आए तो बोलती चली गई। बेचारी नीली इस दौरान कुछ बोलने की कोशिश में मुंह ही खोलती रह गई। बिलाखिर जब डॉक्टर खामोशी हुई तो उसे मौका मिला। वो झींपे हुए लहजे में बोली, मैं इसकी माँ नहीं डॉक्टर साहिबा, इसकी माँ कोई और है। होगा तो फिर बच्चे की माँ को बुलाइए ना। बच्चे के सिलसिले में माँ से ज़्यादा बेहतर ना कोई बता सकता है ना ही समझ सकता है। डॉक्टर इसका जवाब सुनकर खुद भी थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई, लेकिन कोशिश की कि शर्मिंदगी जाहिर ना होने पाए। वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आपको जो कहना है मुझसे कहें, मैं आपके हदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगी। नीली ने यकीन दहानी करवाई। साथ बैठे मोमी डॉक्टर के हाथों इसकी दुर्गत बनते देखकर वो मुश्किल अपनी हंसी रोक रहा था। इस वक्त कमरे में इन दोनों मियाँ बीवी के अलावा बस एक मुलाजमा मौजूद थी। सदाकत शाह को लाला की जुबानी मालूम होता कि आज़म को एक डॉक्टर की क्लिनिक लाया जा रहा है। इसे उन्होंने इसके पहुंचने से पहले ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट का इंतज़ाम करके रखा हुआ था। अब ये इत्तफाक था कि जब मुआयना शुरू हुआ तो कुर्बान शाह उठकर अंदर सराने में चले गए और सदाकत शाह को कोई अहम फ़ोन कॉल आ गई, जिसे सुनने के लिए उन्होंने कमरे से बाहर जाना मुनासिब समझा। हदायत पर तो आप अमल करेंगे, लेकिन माँ की कमी कैसे पूरी करेंगी? मैंने बच्चे को बहुत अच्छी तरह मुआयना किया है, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे इसकी सेहत का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ बेचैन और चिड़चिड़ा ज़रूर हो रहा है और मैं समझती हूँ कि इसकी वजह माँ से दूरी है। छोटे बच्चे इस बात से इजहार नहीं कर सकते, लेकिन ये माँ की कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। ज़्यादा हसास हो तो बीमार भी पड़ जाते हैं। डॉक्टर इसे समझाने लगी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ डॉक्टर साहिबा, लेकिन मसला ये है कि फ़िलहाल हम इसे इसकी माँ फराहम नहीं कर सकते। आप प्लीज़ कोई ऐसी दवा दें कि ये पुरस्कून हो जाए। एक तो ये खानगी लड़ाई झगड़े, लोग समझते नहीं कि इन झगड़ों से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। बड़बोली डॉक्टर अपने राजे की बुनियाद पर बुलंद आवाज़ में बड़बड़ा, लेकिन ये गनीमत हुआ के साथ ही वो झुककर पर्चे पर नुस्खा तजवीज़ करने लगी। जी डॉक्टर साहिबा, देख लिया आपने मेरे नवासे को? तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है इसकी? अगर कोई मसला महसूस हो रहा तो साफ बता दें। असल मुझसे भी ज़्यादा इसके दादा से ही बेचैन है। इनके इकलौता वारिस है ना, तो इसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा हसास है। डॉक्टर नुस्खा लिख ही रही थी कि सदाकत शाह वापस आ गए और बोलते डॉक्टर के सामने सोफे पर जगह संभाल ली। मैंने सब कुछ इस लड़की को समझा दिया है और ये कुछ दवाई भी लिखती है। दवाई भी क्या, बस एक ताकत का सिरप और फूड सप्लीमेंट्स है। आप बच्चे को बंदी से इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह ने चाहा तो अच्छे नतीजे बरामद होंगे। डॉक्टर साहिबा जो किसी खानगी झगड़े का अंदाज़ा लगा चुकी थी, दादा और नाना के एक पेज पर होने का सुनकर कुछ खजल सी हो गई, इसलिए इस बार कोई इजाफी बात किए बगैर पेशा वराना अंदाज में जवाब दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, हम आपके आमद और ताउन पर आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे लायक खिदमत हो तो बताइए। सदाकत शाह के इशारे पर मुलाजिम ने डॉक्टर साहिबा को एक भारी लिफाफा थमाया और ख़ुद उन्होंने नहायत अखलाक से डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आजिज़ी से पूछा, आपकी करम फरमाई का शुक्र है शाह साहिब। मुझे बस आप इजाज़त दीजिए, मेरे क्लिनिक पर भी मेरी मरीज़ मेरे मुंतज़िर हो गए। वो वहाँ से रवानगी के लिए परतौर रही थी। जी ज़रूर, हमें आपके वक्त की कीमती होने का एहसास है। सदाकत शाह ने इजाज़त दी तो वो वहाँ से रवाना हो गई। वो वहाँ से जब्त करती नीली की तरफ सवाल नज़र से देखने लगे। शाह साहिब, डॉक्टर ने कहा कि आज़म बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बस इसे कुछ ताकत वगैरह की दवाई लिख कर दी है। मोमी ने नीली के पैर पर आहिस्ता से अपना पाँव मारा और इसके बजाय खुद जवाब देते हुए नुस्खा सदाकत शाह के हवाले किया। अल्लाह साईं का एहसान है, तो अभी किसी को भेज कर ये दवाई मंगवा लेते हैं। सदाकत शाह ने इत्मीनान का सांस लिया। वो नुस्खा किसी मुलाजिम के हवाले करने से कबल नीली को मुखातिब करते हुए बोले, बेटी तुम मुलाजमा के साथ आज़म को जनाने में ले जाओ। हमने इसकी नानी और खाला को पहले इसकी आमद की खबर नहीं दी थी, अब अद्दा कुर्बान शाह ने बता दिया होगा। वो इससे मिलने के लिए बेचैन होगी। जी ठीक है शाह साहिब। नीली फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आज़म इसकी बाहों में था। लाइन मुझे दे दे बीबी। हवेली की वफादार मुलाजमा ने आज़म को इसकी गोद से लेना चाहा। वो फ़ौरन चीख कर रोना शुरू हो गया। तुम रहने दो, मैं खुद इसे संभाल लूँगी। नीली ने इसे नरमी से समझाया और आज़म को अपने साथ लगाकर चुप करवाने लगी। जब तक वो लोग सकीना शाह के ख्वाबगाह में पहुँचे, वो खासियत तक पुरस्कुन हो चुका था। मेरी सजल के जिगर का टुकड़ा, मेरी जान, मेरा शहजादा, इसे मुझे दो, मैं इसमें अपनी सजल की खुशबू सूंघ लूँ। सकीना शाह आज़म को देखते हुए उठी। आज़म को इनकी गोद में दे दिया गया। उन्होंने इसे अपने साथ भींच लिया और दीवानावार चूमने लगी।
ان کی اس قدر وارفتگی پر اعظم گھبرا گیا اور چیخ کر رونے لگا۔ اماں سائیں آرام سے، اعظم گھبرا رہا ہے۔ مومل نے ماں کو روکا۔ مجھ بدنصیب ماں کو اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے دو مومل، یہ میری سجل کے وجود کا حصہ ہے، اسے سینے سے لگا کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری سجل آ گئی ہو۔ ہائے میری بدنصیب بچی، معظم کیا گیا دنیا سے، میری بچی کی زندگی سے سکھی اٹھ گیا۔ وہ اعظم کو سینے سے لگائے بلکنے لگی۔ حوصلے سے کام لو سکینہ، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قربان شاہ نے بہن کو سمجھایا۔ کیسے صبر سے کام لو ادا صحیح، میرا گھر اجڑ گیا ہے، میری سجل، میرا عالم شاہ، ہائے میرے دل کے ٹکڑے نہ جانے کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی تکلیف کا سوچ کر مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن میں چین ملتا ہے۔ اعظم کی ملنے کی خوشی اپنی جگہ تھی، لیکن وہ اپنے دو جوان پلی بلائی اولادوں کو کیسے بھول سکتی تھی۔ رب صحیح نے جہاں اتنی مہربانی کی ہے، اعظم کو ہم سے ملوا دیا ہے، تو آگے بھی وہ ہم پر اپنا کرم کرے گا اور انشاءاللہ بہت جلد ہم سجل اور عالم کو بھی یوں ہی اپنے درمیان دیکھیں گے۔ قربان شاہ بہن کے قریب بیٹھ کر انہیں تسلی دلاسا دینے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ اس کوشش کے دوران انہوں نے نیلی کو اشارہ کیا وہ اعظم کو ان کی گود سے لے لے۔ نیلی ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی، اسے ڈر تھا کہ سکینہ شاہ اس بات کو پسند نہیں کرے گی، ان کے نواسے کو ان کی گود سے لے لیا جائے، لیکن اس کے انداز کے برخلاف انہوں نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی۔ شاید وہ نڈھال ہو گئی تھی اور ان میں مزاحمت کی ہمت نہیں تھی۔ نیلی نے نرمی سے اعظم کو ان کی گریب سے نکال کر اپنے گود میں لے لیا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے سکینہ، تم اللہ سائیں سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اس آزمائش سے گزرنے کا حوصلہ دے۔ کچھ بھی صحیح، تمہارے پاس کم سے کم امید تو ہے، تم اللہ سائیں سے دعا مانگ سکتی ہو کہ وہ تمہاری اولاد سے ملوا دے۔ مجھے اور اپنے بھرجائی کو دیکھو، ہم تو اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمیشہ کی جدائی کا دکھ سہ رہے ہیں۔ جب سے معظم گیا ہے ہم نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ قربان شاہ نے تسلی دیتے دیتے اپنے دکھوں کو رونے لگے۔ معظم کے جانے کا دکھ مجھے کم ہے کہ آدھا سائیں، ایک طرف میرا خون تھا، دوسری طرف میری دھی کے سر کا سائیں، اس کا جانا ہی تو ہمارے خاندان کی ساری خوشیوں کو کھا گیا ہے۔ وہ ایسے رونے لگی جیسے معظم شاہ کا جنازہ سامنے ہی رکھا ہو۔ اعظم جو پہلے خاموش نہیں ہو رہا تھا، ان کے بین سن کر مزید گھبرا گیا، اس کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی۔ بطور انہیں دوسرے کمرے میں لے جاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ مومن نے اعظم اور اسے سنبھالنے میں نڈھال ہوتی نیلی کی طرف اشارہ کرتے ملازموں کو حکم دیا، تو ملازمہ ان دونوں کو ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ یا اسے نیلی کو کچھ کھلونے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کر دی۔ آخرکار نیلی اعظم کو بہلانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اعظم کھلونوں کے ساتھ مصروف ہوا تو اس نے اسے کھیلی کھیل میں کھیلا اور 2 بسکٹ کھلا ڈالے، پھر کچھ دیر بعد فیڈر دے کر سلا دیا۔ ابھی وہ سوئی ہوئی اعظم کو گود سے اتار کر بستر پر لٹا رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر مومن اندر آ گئی۔ سو گیا یہ؟ چلو شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ رو رو کر بچے کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ اعظم کو سوئی ہوئے دیکھ کر اس نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ماں سے بچل کر بیچارہ پہلے ہی اپسیٹ ہے، اس پر سے حالات بھی نارمل نہیں ہیں۔ اتنی سی جان گولیوں کو دھماکے سنتے ہوئے یہاں پہنچا ہے، ابھی رشتوں کو بھی نہیں پہچانتے، اس لیے بڑی بیگم صاحبہ کے رونے پر زیادہ ہی گھبرا گیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن اماں صاحب بھی مجبور ہیں۔ ادھی سجل اور ادا سائیں کی جدائی کے دکھ نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، ان میں اب کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں رہی۔ اب بھی میں بڑی مشکل سے انہیں بہلا پھسلا کر اور سمجھا بجھا کر دعا کھلا کر سلانے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ مومل کے چہرے پر گہرا دکھ تھا۔ اس خاندان پر اتنے عرصے میں جو کچھ بیتا تھا اور مسلسل بیت رہا تھا، اس سے خاندان کا کوئی بھی فرد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا تھا۔ معاملہ بھی تو خون کے رشتوں کا تھا۔ ان رشتوں میں قدرتی طور پر ایسی محبت ہوتی ہے کہ لامحالہ ایک کا دکھ دوسرے کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے خاندان کو اس غم سے نجات دلائے اور جلد از جلد آپ کے اپنے آپ سے آن ملے۔ آپ کی طرح ہم بھی اپنی ایک بہت پیاری ہستی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان سے ہمارا خون کا رشتہ تو نہیں، لیکن تعلق اتنا گہرا ہے کیونکہ ہم نے خون کے رشتے دیکھے ہی نہیں۔ ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ یہی گنتی کے چند تعلق دار ہیں جن کو ہم زبان سے جو کچھ کہہ کر پکارتے ہیں وہی دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ نیلی اس غم کو کیوں نہیں سمجھتی جو اس کا اپنا جانا پہچانا تھا؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ مومن نے چونکری سے پوچھا۔ ہے ایک وکاس اور وکی بھائی جو یاروں سے یاری نبھانے کے لیے اپنا آپ داؤ پر لگا بیٹھا ہے۔ یہ اس کے حصے کی محبتیں ہی ہے جو میں مومی اور لالا عیسیٰ نبھا رہے ہیں۔ اعظم کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی ہے، تو صرف اس لیے کہ اس کے آگے سرخرو ہو سکے۔ میں تم سے تمہارے بھائی وکی کے بارے میں تفصیل سننا پسند کروں گی، لیکن پہلے چل کر کھانا کھا لو۔ مہمان نوازی اس حویلی کی روایت ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم تمہاری خاطر خواہ توازوں پر ڈھنگ سے توجہ نہیں دے پا رہے۔ مومن کو شرمندہ سی تھی۔ آپ شرمندہ نہ ہو، ہم بڑی رف اینڈ ٹف سی زندگی گزارنے والے سادہ سے لوگ ہیں۔ ہم 2 ایک وقت کا فاقہ جھیل کر بھی مزے سے ہنس سکتے ہیں، لیکن یہاں تو تم ہماری ذمہ داری ہو
اور ہمارے یہاں مہمانوں کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، اس لیے اب باتوں میں وقت ضائع نہیں کرو اور چل کر کھانا کھا لو۔ اعظم کے پاس سے بطول رک جائے گی۔ مومن اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا اور کمرے سے باہر نکلتے نکلتے واپس مڑ کر اعظم کے پاس آئی، جھک کر اس کا ماتھا چوما اور نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اماں صحیح بالکل ٹھیک کہتی ہیں، اس کے وجود سے عدی سجر کی خوشبو آتی ہے، ان کا خون جو ہوا۔ ہاں یہی بات ہے، خیر چھوڑو ان باتوں کو اور چل کر کھانا کھا لو، یہ صاحب جاگ گئے تو ہمیں اپنے ساتھ بزی کر لیں گے۔ مومن اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ پرتکلف کھانے کے دوران بھی ان کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ مردانہ زنانہ الگ ہونے کی وجہ سے نیلی امید نہیں کر سکتی تھی کہ مومی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکے گا، چنانچہ اسے موبائل پر پیغام بھیج کر اپنے بارے میں بتا دیا۔ اس نے بھی جوابی پیغام میں بتایا کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کی طرف سے مطمئن وہ مومن کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ باتوں باتوں میں یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ اعظم کے ساتھ زنانہ حصے میں رکے گی، جبکہ مومی کا قیام مہمان خانے میں رہے گا۔ کھانے کے بعد بھی مومن بہت دیر تک اس کے ساتھ رہی اور کرید کر نیلی کو معلوم باتیں پوچھتی رہی۔ اس کے قیام میں معلومات کے حصول کے ساتھ ساتھ اعظم کی کشش بھی شامل تھی۔ کبھی وہ نظروں سے اس کی بلائے لیتی اور کبھی بے ساختہ ہی چن لیتی۔ اعظم کی نیند خراب ہونے کے خدشے کے باوجود اس کے والہانہ پن کے باعث نیلی نے اسے نہیں ٹوکا۔ ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ چھوٹے بچے رات بھر تسلسل کے ساتھ نہیں سوتے اور اپنی ضرورت کے تحت بھوکے ہو کر سے جاگتے رہتے ہیں۔ وہ ذہنی طور پر نیند کی اس خرابی کے لیے تیار تھی۔ بطول رات کو تمہارے ساتھ اس کمرے میں سو جائے گی، تم تھکی ہوئی ہو نا، تو اچھا رہے گا کہ بطول اعظم کو دیکھ بھال میں مدد کے لیے یہاں رہے۔ کافی دیر گئے، مومن کمرے سے جاتے جاتے اس سے بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ نیلی کو کیا اعتراض ہوتا، میں خود یہاں رک جاتی، لیکن آج رات مجھے اماں سائیں کے ساتھ سونا پڑے گا۔ وہ نیند کی دوا کھا کر سوئی، لیکن جس کیفیت میں سوئی ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ رات کو درمیان میں ہی ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ ایسے میں مجھے ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس رہنا چاہیے۔ اس نے مزید وضاحت دی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، اعظم کو میں سنبھال لوں گی۔ نیلی نے اسے تسلی دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اعظم کے قریب جا کر لیٹی تو خود بھی حیران تھی کہ ایک دن میں اس کا اس بچے کے ساتھ کیسا گہرا تعلق بن گیا ہے کہ نہ صرف وہ اس کے ساتھ پرسکون ہے، بلکہ وہ بھی اس کے ایسی معتبر جذبات محسوس کر رہی ہے جیسے وہ اسی کی اولاد ہو۔ سارے رب کے کھیل ہیں، اسے اپنی دنیا چلانے کو سارے انتظام آپ کرنے آتے ہیں۔ سونے سے پہلے یہ حتمی نتیجہ تھا جو اس نے اخذ کیا تھا۔ رات کے آخری پہر بجتی فون کی گھنٹی کی آواز پر صداقت شاہ کی آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے وہ کچھ سمجھ نہیں پائے۔ رات کو پولیس تھانے کے معاملہ نمٹاتے ویسے ہی سونے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ معاملہ کسی عام سی پارٹی کا ہوتا تو وہ اتنی فکر نہیں کرتے، لیکن یہاں مقابلین عیار اور چلاکی نہیں پہنچ والے بھی تھے۔ ایک مرنے والے کی شناخت اور معلومات ضروری تھی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی معزز اور رسائی والا بندہ نکل آتا تو اسے ڈکیتوں کے کھاتے میں ڈالنا مہنگا پڑ جاتا۔ ایک طرف جذباتی بحران تھا تو دوسری طرف یہ ذہنی و جسمانی مشقت، اس لیے وہ بہت تھک کر سوئے تھے اور ایک دم سے آنکھ کھلنے پر ان کا دماغ پوری طور پر کام کرنے سے قاصر تھا۔ بج کر بند ہو جانے والے فون کی گھنٹی معمولی سے وقفے کے بعد دوبارہ بجنے لگی تو انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو شاہ صاحب، میں بات کر رہا ہوں۔ کال وصول کرتے ہی انہوں نے دوسری طرف سے لالا عیسیٰ کی تیز آواز سنی، آپ اور اس وقت سب خیر تو ہے؟ لالا کی آواز سنتے ہی فطری طور پر پریشان ہو گئے۔ سب ٹھیک نہیں شاہ صاحب، رات میں آپ کے خلاف سازش تیار کر لی گئی ہے اور اب آپ پر دھوا بولنے کی تیاری ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں سائیں، آپ کھل کر بتاؤ، وہ پریشانی سے بولے۔ مجھے اپنی ایک سورس سے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خلاف اینٹی کرپشن والے کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کی وزارت کے عرصے میں کی جانے والی نہ جانے کون سی بے ضابطگیاں اور کرپشن ڈھونڈ نکالی ہے اور اب آپ کے خلاف کارروائی کرنے آ رہے ہیں۔ لالا نے انہیں اطلاع دی، میں نے کبھی ایک دھلے کی کرپشن نہیں کی، میری ذاتی جائیداد اتنی ہے کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ صداقت شاہ کو الزام سن کر غصہ آ گیا۔ یہ سب آپ بعد میں عدالت کے ذریعے ثابت کرتے رہیے گا، لیکن اس وقت تو ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ کیا مقصد ہے ان کا؟ آپ کی حویلی کی تلاشی لے کر اسے بازیاب کروانا، جسے کل وہ پوری کوشش کر کے بھی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ لالا نے اعظم کا نام لیے بغیر بتایا، لیکن کیوں؟ وہ کیوں اسے لے جا سکتے ہیں؟ وہ کوئی چوری کا مال نہیں، میرا خون ہے، وہ بھی معصوم اور بے گناہ، اسے آخر کس فرد جرم کے تحت مجھ سے چھین کر لے جایا جا سکتا ہے؟ وہ آپ سے وضاحت مانگے گی کہ وہ آپ تک کیسے پہنچا، آپ بھول رہے ہیں کہ وہ کیسے اور کن حالات میں گزرا اور کہاں آپ سے گم ہوا۔ وہ ایک بات میں بال کی کھال نکالیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پر دشمن عناصر سے تعلق رکھنے کا الزام لگ جائے۔ امکانات بہت سارے ہیں، میں فون پر نہ تو کھل کر بتا سکتا ہوں نہ اتنا وقت ہے۔ میری اطلاع کہ وہ لوگ فجر کے آس پاس آپ تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے اسی مختصر وقت میں کرنا ہے، غائب کر دے سے حویلی سے بھیج دے کسی محفوظ مقام پر۔ لالا نے ان پر صورتحال واضح کی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ انتظام۔ صداقت شاہ نے لالا کو جواب دے کر فون بند کیا اور خود ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ حکم سائیں۔
दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर बोतल के जिनकी तरह हाजिर होने वाला सचल था। सरमद का जोड़ीदार कई दिनों सदाकत शानी से शहर से गांव बुलवा लिया था और अब वो इनकी खिदमत में हाजिर रहता था। मुझे अपना मोबाइल दे सचल, और मुझे लड़का मेहमान खाने में ठहरा हुआ है, इसे उठाकर हमारे पास भेज दे। जी साईं। इसने बिना किसी सवाल के जवाब में मोबाइल निकालकर इनका लॉक खोला और इनके हवाले किया, फिर फुर्ती से कमरे से बाहर निकल गया। सदाकत शाह की उंगलियों ने मोबाइल की स्क्रीन में हरकत की, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक गए। प्रिंटर काम का रिसीवर उठाकर एक नंबर दबाया। कुछ लम्हे बाद इन्हें मोबाइल की नींद से बोझल आवाज़ सुनाई दी। हमने बेवक्त तुम्हारी नींद ख़राब कर दी बिटिया, लेकिन मजबूरी थी। आप हुक्म करे बाबा से, सब खैर है ना? मोमल इस पहर इनकी आवाज़ सुनकर परेशान हो गई, लेकिन बात करते हुए इसने इस बात का ध्यान रखा था कि इसकी आवाज़ बुलंद ना हो। वो सकीना शाह की तीमारदारी के लिए इनके कमरे में सो रही थी और इनके नींद के दवा के जरिए असर होने के बावजूद मुहताज थी। हमें कुछ ऐसी इत्तलात मिली है जिनके मुताबिक आज़म का हवेली में रहना मुनासिब नहीं, चुनाचे हमने इसे अभी रिसीवर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। आप नीलोफर बेटी को जगा दीजिए और आज़म का ज़रूरी सामान पैक करवाने में इनकी मदद कीजिए। हम थोड़ी देर में आपसे दोबारा बात करते हैं। सदाकत शानी से हदायत देकर रिसीवर वापस रखा और दोबारा मोबाइल पर नंबर मिलाने लगे। 2-3 घंटे बजने के बाद कॉल रिसीव की गई। ये हम बात कर रहे हैं अद्दा कुर्बान शाह। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, लेकिन जानते थे कि कुर्बान शाह इन्हें शनाख्त कर लेंगे। अद्दा सही आप, लेकिन ये तो आपका नंबर नहीं है। कुर्बान शाह बेक वक्त हैरान परेशान हुए। वो रात काफ़ी देरी से हवेली से रुखसत हुए थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है।